عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، لیکن توجہ میری طرف رکھیں گے۔ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو میرا کریم رب اسے کیا کیا انعامات سے نوازتا ہے، اس بات کو اس حکایت سے سمجھیے۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی، کئی سال گزر گئے، بارش نہیں ہوئی۔ جب بارش نہیں ہوتی ہے تو حال کیا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے، گرمی کتنی بڑھتی ہے، زمینیں کس طرح خشک ہوتی ہیں، انسان کو بارش کی کتنی حاجت ہوتی ہے۔ قحط سالی پڑ گئی، بارش نہیں ہو رہی۔ اب انسان پانی کے لیے ترس رہا ہے، جانور پانی کے لیے ترس رہا ہے، حیوانات، جمادات، زمین کی ہر چیز پانی کی طلبگار ہے۔ کچھ لوگوں نے مشورہ کیا، چلو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، اور چل کر ان سے کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں اللہ کے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، آپ دعا کریں گے تو اللہ کریم ہمیں بھی بارش عطا فرمائے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، سیکھنے کو ملا کہ یہ جو ہم ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہم نے شروع نہیں کیا، یہ طریقہ تو سابقہ انبیاء میں بھی تھا، یہ طریقہ تو بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ آپ دیکھیں قحط سالی ہوئی تو امت کہاں گئی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ ہے، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اللہ معاف فرمانے والا؟ جانتے تھے، اب انہیں پتہ تھا کہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی بارش دلا سکتا ہے تو وہ اللہ کے نبی عطا کر سکتے ہیں۔ اب لوگ جمع ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریں، آپ نبی ہیں، قحط سالی ہے، سالوں ہو گئے بارش نہیں ہو رہی، انسان، حیوان، چرند پرند، شجر حجر، نباتات، جمادات، ہر ایک بارش کا طلبگار ہے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں بارش عطا کریں۔ اب نبی کا مقام و مرتبہ سب سے افضل والا، ٹھیک، سب سے افضل والا کون؟ ہمارے آقا۔ آپ کے بعد کون؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ان کے بعد کون؟ 4 انبیاء، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ اولو العزم رسول۔ پھر ان کے بعد افضل 313 رسول، پھر ان کے بعد سارے انبیاء۔ ہر نبی کو اللہ نے مقام و مرتبہ فضیلت دی۔ نبی کی فضیلت پر امتی پہنچ ہی نہیں سکتا، مگر سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچاتی ہے، اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ذہن بنا رہے ہیں کہ کاش ہم بھی آج سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ جب لوگ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور قحط سالی کی شکایت کی اور کہا کہ آپ دعا کریں، تو آپ اللہ کے نبی تھے، اللہ کریم کی طرف لو لگائی، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے اللہ ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہ کریم نے جواباً پیغام بھیجا، پیارے عیسیٰ فلاں میدان میں لوگوں کو جمع کرو، پھر وہاں آ کر میری بارگاہ میں دعا مانگو، میں بارش عطا کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت میں اعلان کروایا کہ سارے لوگ فلاں جگہ جمع ہوں اور وہاں ہم اللہ کی بارگاہ میں مل کر دعا کریں گے، اور اللہ نے چاہا تو ضرور اللہ ہمیں بارش عطا کرے گا اور ہماری قحط سالی کو دور فرمائے گا۔ آپ کے اعلان پر 40,000 لوگ جمع ہوئے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس میدان میں تشریف لائے، پہلے غسل فرمایا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی۔ اب آپ دعا مانگ رہے ہیں اور 40,000 لوگوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب نبی موجود ہو، بارش نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی ہاتھ اٹھا لے، دعا قبول نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جیسے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اللہ کریم نے عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کو نازل فرمایا، ارشاد فرمایا، پیارے عیسیٰ ان امت میں اعلان کیجئے کہ جس نے میری ایک بھی نافرمانی کی ہے وہ اس جگہ سے چلا جائے، اور آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں تاکہ جب وہ اٹھے گا تو آپ کے سامنے رسوا نہ ہو، اسے شرمندگی نہ ہو، آپ اسے نہ دیکھیں، اپنی آنکھوں کو بند فرما لیں، لیکن اعلان کریں۔ عرض کیا ہے اللہ میں ان 40,000 تک اپنی آواز کیسے پہنچاؤں گا؟ لائٹ کا دور تو نہیں، ایکو ساؤنڈ تو نہیں، آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد فرمایا، پیارے عیسیٰ آپ کا کام ہے آواز دینا اور آواز پہنچانا، یہ کریم رب کا کام ہے۔
آپ نے آواز دی کہ جس نے ایک بھی گناہ کیا، ایک گناہ، اللہ فرماتے وہ یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، جب تک وہ ہوگا بارش نہیں ہوگی۔ اب آنکھوں کو بند کیا، لوگ اٹھنا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی تو پورا میدان خالی، مگر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس نے ایک آنکھ پر پٹی باندھی ہوئی تھی، ایک آنکھ نہیں تھی، ایک آنکھ سے دیکھتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی، 40,000 میں سے ایک بھی نہیں ہے جس نے گناہ نہ کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ قحط سالیاں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں، لیکن ان کو دور کرنے کا طریقہ، ایک بہترین طریقہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلایا، آج بھی نوجوان گناہ کرتا ہے، مگر سنیے اس نوجوان کا حال کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بھائی سارے چلے گئے، تو کیوں نہیں گیا؟ کیا تو نے کبھی گناہ نہیں کیا؟ کیا تو نے میرا اعلان سنا؟ کہا سنا، کہا پھر گیا نہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تو نے کبھی گناہ کیا؟ اس نے کہا ہاں کیا۔ فرمایا پھر بیٹھا کیوں ہے؟ تو بھی جا، کیونکہ جب تک تو رہے گا بارش نہیں ہوگی۔ اس نے کہا اللہ کے نبی میں نے گناہ کیا، لیکن پہلے میں اپنا حال سناتا ہوں، میرا حال سن لیں، اس کے بعد اگر آپ کہیں گے کہ واقعی میں مجرم ہوں تو میں بھی چلا جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا سناؤ۔ کہا میں ایک دن ایک گھر کے قریب سے گزرا تو میری نگاہ ایک نوجوان عورت پر پڑی، جیسے میں نے اس عورت کو دیکھا تو فوراً اپنی آنکھوں کو پھیرا، رکا نہیں، ٹھہرا نہیں، دیکھا، فوراً خیال آیا یہ کیا گناہ، پلٹ گیا۔ اب جیسے میں پلٹا وہیں سے مجھے ندامت شروع ہوئی، وہیں سے گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے آنکھ سے ایک غیر محرم عورت کو دیکھا، ایک گناہ کیا۔ میرا کریم رب اگر مجھ سے پوچھے گا میں کیا جواب دوں گا؟ اب مجھے یہیں سے ندامت، شرمندگی شروع ہوئی، افسوس شروع ہوا، یہاں تک کہ میں گھر گیا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کی، رویا، معافی مانگی۔ یہاں تک پورا نہیں، اب میں نہیں جانتا کہ میرے کریم رب نے مجھے معاف کیا یا نہیں۔ پھر میں نے لوہے کی ایک شاخ اٹھائی، سیخ اٹھائی، اس کو میں نے گرم کیا اور اس کو پھر اپنی اس آنکھ میں ڈالا جس آنکھ سے میں نے عورت کو دیکھا تھا۔ ایک آنکھ پڑی دوسری نہیں، تو میں نے خود ہی لوہے کی اس سیخ سے اپنی آنکھ کو باہر نکال دیا، اور اس کا ہی پہچان، یہ علامت، یہ میری پٹی ہے، میری آنکھ نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں اگر یہ میرا گناہ ہے یا مجھے معافی مل گئی ہے تو میں ٹھہرتا ہوں، اور اگر یہ گناہ اب بھی مجھ پر باقی ہے، اب بھی میں مجرم ہوں، توبہ بھی کی، استغفار بھی کیا، اس دن سے رو بھی رہا ہوں، اللہ سے معافی بھی مانگی اور اپنی آنکھ کو بھی باہر نکال دیا، کیوں؟ اس آنکھ سے میں نے وہ چیز دیکھی جس کو دیکھنے سے میرے رب نے منع کیا تھا، اس آنکھ سے میں نے وہ دیکھا جس کو دیکھنے سے میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا۔ اب جب علماء نے لکھا، 20 حدیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے، اللہ کے نبی اور نبی کا مقام و مرتبہ سب سے بلند و بالا، امتی نبی کے برابر ہونا تو دور کی بات، نبی کے برابر سوچ بھی نہیں سکتا، مگر سنو سچی توبہ انسان کو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا سنا تو آپ نے اس نوجوان سے فرمایا، اے نوجوان تیری توبہ قبول ہو گئی، اب تو دعا کر اور میں اللہ کا نبی عیسیٰ علیہ السلام اس پر آمین کہوں گا۔ اس سے عرض
کیا میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا غلام ہوں، میں آپ کے مقام و مرتبے کو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، نہیں آپ دعا کریں میں آمین کہوں گا۔ فرمایا نہیں، تو نے جو عمل کیا ہے اب میرا دل یہ کہتا ہے، میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ تو دعا کر، اور میں اللہ کا نبی ہونے کے باوجود بھی آمین کہوں گا۔ اور اب عیسیٰ علیہ السلام نے جب 3 مرتبہ اسے کہا تو دعا مانگ، علماء نے لکھا اس نے ہاتھ اٹھائے دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ آمین کہا، ابھی دعا ختم نہ ہوئی تھی بادل بھی آ گئے اور چھماچم فوراً بارش بھی شروع ہو گئی۔ ابھی دعا مانگ رہا تھا، بارش برسنے لگی۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے نوجوان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا نوجوان دیکھ، تو نے اگرچہ گناہ کیا، اس گناہ پر توبہ کی، اور توبہ کے بعد تو نے آنکھ کو بھی باہر نکال دیا، میرا وجدان میرا ایمان یہ کہتا ہے اللہ کریم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے تمہارے صدقے میری امت کو بارش کا پانی عطا فرما دیا۔ اس سے پتہ چلا، اب دعا ختم ہوئی، بھیگتے بھیگتے واپس آ گئے۔ علماء نے لکھا اس سے پتہ چلا توبہ ایک ایسا پاکیزہ عمل ہے، اگر انسان اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے آپ کو آ کر جھکا دے، گریہ زاری کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کی بارگاہ میں روئے یا اللہ میں اپنی سابقہ زندگی کے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، تو اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول بھی کرتا ہے، اسے محبوب بھی بناتا ہے، اسے اپنا مقبول بھی بناتا ہے، اللہ اس سے راضی بھی ہوتا ہے، یہاں تک کہ رب بھی راضی ہوتے ہیں۔ ہاں، جس نبی کا امتی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کے صدقے نبی کو بھی راضی فرما دیتا ہے۔ ہاں، اگر سچی توبہ کرنے میں بندہ کامیاب ہو جائے تو اللہ کریم اس کے صدقے بقیہ امت پر بھی اپنی کرم نوازیاں فرما دیتا ہے۔ کئی سال کی قحط سالی صرف ایک بندے کی